سب سے پہلے یہ بتائیے عقیل ملک صاحب کہ کیا گل پلازا کی آگ جو ہے کیا واقعی یہ 18ویں ترمیم کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعتاً جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا گل پلازا کا، کیا اس کی آگ جو ہے وہ 18ویں ترمیم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، اس کو لپٹ میں لے گی یا نہیں لے گی۔ لیکن یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اصل مقصد تھا ڈیولیوشن آف پاور یا اختیارات کا نچلے سطح تک اس کی ترسیل کو یقینی بنانا، وہ ان ایفیکٹ اگر دیکھیں تو واقعتاً ادھر ایشوز ہیں اور یہ اکراس دا بورڈ ہیں۔ میں یہ ضرور آپ سے کہوں کہ یہ کوئی سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پنجاب کا مسئلہ، یہ کے پی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اور پورے پاکستان کا مسئلہ اس لیے ہے کہ میں بصیت ایم این اے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں وہاں پہ گلی بھی اپنے حلقے میں دیکھوں، میں نالی بھی دیکھوں، میں سڑک بھی دیکھوں۔ یہ لوکل گورنمنٹ کو جب تک ہم امپاور نہیں کریں گے یا اختیارات کی جو ترسیل ہے نچلے سطح تک یا نچلے لیول تک، تو کم از کم یہ کام جو ہے، اور آج خواجہ صاحب نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا میں جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں یا سائلین آتے ہیں، اور اسی طرح میرے ساتھ ہے کہ میرے حلقے میں جو سائلین آتے ہیں مجھے یہ تمام تر ایشوز دیکھنے ہوتے ہیں۔ میں نیشنل لیول پہ بھی ایشوز دیکھوں، میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھوں، ہم پالیسی فارمولیشن اور کی اب تو طرف بھی جائیں۔ صورتحال یہ آپ کے حلقے کی شاید آپ کو نہ پتہ ہو یا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو کہ جس طرح آزاد کشمیر میں لوگوں نے خود فنڈز اکٹھے کر کے سڑکیں بنوانی شروع کر دی ہیں، اب آپ کے حلقے میں بھی حکومت سڑکیں نہیں بنا رہی، لوگ خود فنڈز اکٹھے کر کے اپنی سڑکیں بنا رہے ہیں۔ کوئی ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے جو ایک گلی کا ایشو تھا، کیونکہ فنڈز کا ایشو ہوتا ہے، ہم سب ہیں، میں نے اس کو کراس دا بورڈ ہوتا ہے، اور مجھے کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ میں اپنی ذاتی جیب سے بھی جو ہے وہ ان کی مدد امداد کرتا ہوں اور گائے بگائے کرتا رہتا ہوں۔ اور آپ نے اس فنڈ میں بھی پیسے ڈالے ہیں؟ میں بہتر ہے کہ اب اس تفصیل میں نہ جاؤں تو بہتر ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ ایشوز ہیں، لیکن لوگوں کے جو لوکل گورنمنٹ کی تک جو رسائی ہے، جو گریونسز کا ریڈریسل ہے، وہ ہونا چاہیے، اور وہ سسٹم آپ جب تک انٹیکٹ نہیں رکھیں گے تب تک آپ ایک بہتر جو ہے ماحول فراہم نہیں کر سکتے لوگوں کو۔ جی شفیع جان صاحب، یہ جو 18ویں ترمیم پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو گل پلازا میں جو آگ لگی ہے، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ امپاور نہیں ہے، اور فائر بریگیڈ کے لیے بھی ادھر ادھر ان کو رابطے کرنے پڑے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم اگر ختم کر دی جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ امیر صاحب۔ میرے خیال نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے سے مسئلے ختم ہوں گے، لیکن اب ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، ہم ہر چیز کو اب ریویو کرنا پڑے گا۔ میں ریسنٹلی کراچی سے ہو کے آیا ہوں، ہماری اسٹریٹ موومنٹ تھی، اس شہر کی جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی 40 سے 50 سال پیچھے آ گئے ہیں، صفائی کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے۔ کون سے علاقے میں گئے تھے آپ؟ ہم شارع فیصل میں گئے، ہم بلدیہ میں گئے، بلدیہ میں روڈ ہی نہیں تھا، بلدیہ میں نے روڈ ہی نہیں دیکھا، گٹر کے ڈکن نہیں ہے، پانی پینے کا پانی تک نہیں ہے، واٹر ٹینک مافیا ایک الگ بیٹھا ہوا ہے، 17 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے۔ فائر بریگیڈ کا یہ حال ہے کہ 24 گھنٹوں میں ان سے آگ نہیں بجھ رہی۔ ٹھیک ہے، آبادی زیادہ ہے، پاپولیٹڈ سٹی ہے، میئر بھی ان کا ہے، صوبائی حکومت بھی ان کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہ رہے ہیں، صدر بھی اس وقت ان کا ہے، لیکن جو ان کی نااہلی ہم نے دیکھی ہے، آپ وڈ یو بلیو، آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم کوئی 40 سے 50 سال پیچھے آ گئے۔ ایک چادر جو ہے وہ استعمال کی اور بعد میں پھر اس کی خلاف نہیں میر صاحب دیکھیں، میں نے یہی ہے نا غصہ تو آپ کو؟ نہیں، غصہ یہ نہیں ہے میر صاحب۔ سعید غنی صاحب آئے، انہوں نے اجرک اور ٹوپی پہنائی، ہم نے ویلکم بھی کیا۔ میں نے خود ٹاک شو میں پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہمارے ساتھ پہلے 2 دن تھا، میں نے خود تعریف بھی کی، میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن بعد میں ان پہ پریشر پڑا اور پھر اگلے 2 دن یہ پریشر برداشت نہ کر سکے، اور اس کے بعد جو شیلنگ ہوئی، جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوئیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اجرک کی انہوں نے لاش نہیں رکھی، لیکن سندھ کی عوام نے اور کراچی کی عوام نے بھرپور طریقے سے علاج۔ اچھا، اب ناز بلوچ صاحبہ، اب آپ نے ظاہری بات ہے جواب تو دینے ہیں، لیکن ایک جو یہ جس پریشر کا ذکر کر رہے ہیں نا، اصل پریشر وہ نہیں ہے، اصل پریشر یہ ہے تاریخ کا پریشر۔ کراچی میں یہ ایسا واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے زیادہ بڑے واقعات ہوئے، زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ان میں جل کے مارے گئے۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، بلدیہ میں ایک فیکٹری جل گئی تھی، تو اس وقت کے جو وزیر تھے، جو متعلقہ وزیر تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ذرا ایک پرانا کلپ دیکھیں جی، سہیل وڈائی صاحب کے شو کا دکھائیں۔ آپ شاید پاکستانی تاریخ کے پہلے صوبائی وزیر تھے، انہوں نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں 260 افراد کے جلنے پر رضاکارانہ استعفیٰ دے دیا۔
کیا مقصد جرم قبول کرنا تھا یا پھر کوئی نئی مثال قائم کرنا چاہتے تھے؟ میں نے یہ استعفیٰ اس لیے بھی دیا کہ ایک تو انکوائری ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، نمبر 2 ان کو کمپنسیشن مل جائے، اور میرے پاس اختیارات ہی نہیں، اور یہ سارے کے سارے اختیارات جن کے پاس تھے وہ وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ کن کے پاس تھے اختیارات؟ بنیادی طور پہ تو لیبر ڈپارٹمنٹ اور سول ڈیفنس اس کے ذمہ دار تھے۔ آگ جلنے کا اتنا بڑا واقعہ، کئی انکوائریاں ہوئیں، کئی ماہ گزر گئے، ذمہ دار کو سزا ہی نہیں مل سکی۔ اگر میرے پاس یہ اختیارات ہوتے تو سیکرٹری سے لے کر نیچے تک سارے لوگ جیل میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے میرا سوال شروع ہوتا ہے جی کہ اتنی اخلاقی جرت آج کسی کو نہیں دکھانی چاہیے کہ اتنے لوگ جل کے مر گئے، کوئی ایک استعفیٰ ہی آ جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، چونکہ میرا تعلق کراچی شہر سے ہے اس لیے گل پلازا جو ہے میں سمجھتی ہوں جس طرح اس کا درد عقیل صاحب کو، شفیع کو یا آپ سب کو ہے، وہ سیم اسی طرح کی تکلیف جو ہے وہ ہمیں ہے، کیونکہ آپ کا سکول گل پلازا کے پاس میرا سکول کا رستہ گل پلازا کے پاس تھا، میں کراچی میں ماما پارسی سے پڑھی ہوں، روزانہ کا ہمارا آنے جانے کا رستہ تھا۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے ویژولز چلائے ہیں، ایک ہوتی ہے آگ جو لگائی جاتی ہے، گل پلازا میں آگ لگائی نہیں گئی ہے۔ اب تک کی جو انکوائری رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ ایک حادثہ تھا۔ جو گزشتہ منسٹر بات کر رہے تھے وہ آگ لگائی گئی تھی، کیمیکلز کے ذریعے لگائی گئی تھی، لوگوں کو فیکٹری میں تالا کر کے، لیکن یہ گل پلازا والی جو آگ ہے اس کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ اس کی انکوائری ہوگی اور جب انکوائری ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کیا بالکل، اور انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کے لیے چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پہ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو کہ اس کا تمام تفصیلات کا اندازہ نکالے گی، تخمینہ نکالے گی کہ یہ پہلے اول ہوا کیسے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر جاتی ہے ڈیفینیٹلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ آج بہت آسان ہے ہمارے لیے دوسری جماعت کا یہ کہنا کہ جناب 18 سال سے پیپلز پارٹی، اور یہ کہہ وہ رہے ہیں کہ جن کے پاس میئرشپ کے بار بار مواقع میں رہے۔ فاروق ستار صاحب خود میئر کراچی رہے، مصطفیٰ کمال صاحب خود میئر کراچی رہے، اس سے پہلے جماعت اسلامی کے میئر کراچی میں رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی دفعہ میئرشپ ملی ہے۔ اب اگر جو اس دور کے اندر، میں اس سیاست میں پڑھنا نہیں چاہتی، میں سمجھتی ہوں کہ آج کا وقت، یہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں جو ہے وہ کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کروں اور میں اس پہ کوئی سیاست کروں۔ اگر آپ اس سچویشن کی بات کرتے ہیں، اول تو فائر فائٹرز فوری طور پر وہاں پہ پہنچے، کیونکہ گل پلازا سے ریگل سب سے قریبی فائر فائٹرز کا ایک وہاں پہ پوائنٹ ہے جہاں سے فوری طور پہ فائر فائٹرز پہنچے۔ 150 واٹر اچھا ایک منٹ ذرا ایک چھوٹا سا اعتراض ہے۔ فائر فائٹرز پہنچے، لیکن جب وہ پہنچے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ذرا امین الحق صاحب نے آج کچھ بتایا، ذرا وہ بتائیے جی، ہمیں سنائیے۔ دیکھیے آج تیسرا دن گزر چکا ہے گل پلازا کے سامنے کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پہ سندھ حکومت کی ناکامی نظر آتی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 10:15 پہ آگ لگتی ہے، 40 منٹ بعد فائر ٹینڈر آتا ہے اور 10 منٹ کے اندر اندر جو پانی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آگ انتظار کرتے کہ پانی دوبارہ آئے گا میں دوبارہ جلوں گی؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی آفس بالکل چند قدم کے فاصلے پہ تھا، فائر اسٹیشن 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، چیف منسٹر ہاؤس 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، لیکن ان میں سے کسی کی کانوں پہ جو نہیں رینگتے، کوئی نہیں آتا۔ سب سے پہلے ایم کیو ایم کا نمائندہ پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آن پہنچا ہے کہ سندھ کے عوام فیصلہ کریں کہ سندھ حکومت کے ساتھ کیسے احتساب کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی میں جو 30 یا 32 کے قریب جو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے ڈی ایچ او، کینٹونمنٹ بورڈ ہو، پورٹ قاسم ہو، کے پی ٹی ہو، وہ بھی انڈر ون امبریلا ہیں، میئر کے اختیار دیا جائے تاکہ کہ زیادہ بہتر طریقے سے کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے۔ اچھا 10 منٹ میں جو وہ فائر بریگیڈ کے ٹرک ہے ان کا پانی ختم ہو گیا۔ میں اس پہ جواب دے دیتی ہوں۔ دیکھیں اس وقت بھی ہمارے جو ڈیپٹی میئر ہیں سلمان مراد بلوچ صاحب، ان سے میں مستقل تھرو آؤٹ رابطے میں رہی ہوں، وہ وہیں پر ہی موجود رہے ہیں، اور ابھی بھی لوگوں کی ڈی این اے سیمپلنگ اور یہ تمام چیزیں، وہاں پہ ڈی سی بھی موجود ہیں، وہاں پہ عملہ بھی موجود ہے، ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے۔ 150 ٹینکر پانی کے اسی وقت فوراً ارینج کر کے منگوائے گئے، جو بھی اس وقت کولنگ کے لیے اور فائر ایکسٹنگوش کرنے کے لیے کیا جانا تھا وہ تمام چیزیں اس وقت کی گئیں۔ لیکن اس وقت یہ جو آگ لگی تھی وہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی ہے، یہ ان ایکسپیکٹڈ آگ پھیلی ہے۔ ایک دکان سے آگ بھڑکتی ہے اور وہ پوری عمارت کے کونے کونے تک
मिनटों के अंदर पहुंच जाती है। ये बहुत एक सेंसिटिव सिचुएशन थी, बहुत सेंसिटिव ही भी है और काबिल गौर भी है कि फूलों की अच्छा, अब दुकान मैं फूलों की दुकान से आग फैली। जी, फूल की दुकान से आग फैली और इस पे डेफिनेटली कार्रवाई भी होगी, इस पे एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन देखिए, मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि आज अगर बैठकर ये सियासत, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई, 18वीं तरमीम याद आ गया, ये सब कुछ याद आ गया, लेकिन मुझे पता ये कि जब नाक के नीचे चाइना कटिंग हो रही होती थी, जब तजावुजात होते थे, जब गुल प्लाजा को, जिसको एक बिल्डिंग, एक फ्लोर की इजाज़त थी, उस बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे थे, तब मेयर कराची कौन थे? तब मुर्तज़ा वहाब, ना तो मुर्तज़ा वहाब वडेरा है, ना उस वक्त मुर्तज़ा वहाब जो है वो मेयर कराची थे। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपके इतने सालों की जो कारकर्दगी है या आपकी पुअर परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर आप आकर आज पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर बने कराची के, सबका जिम्मेदार मलबा उनके ऊपर फेंक दें, ये नामुनासिब गुफ्तगू है। एक हादसे को बुनियाद बना के, जो कि बहुत कौमी सानिया है और हम सब के दिल इस वक्त तकलीफ में है, क्योंकि वो एक एक लोग नहीं थे, वो एक एक ख़ानदान के जो है वो पूरे बैकबोन थे, जो उनके कारोबार भी चले गए। और ये बात दुरुस्त है कि करोड़पति लोग जो है वो 1 मिनट के अंदर उनकी दुकान चली गई। अब सिंध हुकूमत उस पर जो फौरी इकदाम ले रही है, कंपनसेशन का जो प्रॉमिस किया है, जो दोबारा गुल प्लाजा को तामीर करने का प्रॉमिस किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, हम अपना जो रिएक्शन है, जो एक्शन है, वो तमाम चीज़ें बर वक्त कर रहे हैं। हाँ, हम फोटोशूट नहीं करना चाहते, हम इस पर कोई सियासत नहीं करना चाहते, हम खिदमत कर रहे हैं। मैं दोबारा कहूँगी कि गुल प्लाजा की जो हादसाती सिचुएशन है, इसको खुदारा उन फैक्ट्रीज या उन हादसात से ना मिलाया जाए जहाँ पे आग लगाई जाती थी भत्ता ना देने के ऊपर। अच्छा,